اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ عزیزان گرامی، شہادت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ایسی شہادت ہے کہ جس نے کائنات کو متاثر کیا تھا۔ پوری کائنات اس شہادت سے متاثر ہوئی، زمین، آسمان، ہوائیں، سمندر میں رہنے والی مخلوقات، فضاؤں میں رہنے والی مخلوقات، سب کے اوپر اس کا اثر ہوا۔ آپ زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں وجلت وعظمت مصیبت کا فی السماوات علی اہل السماوات۔ آپ کی مصیبت جو ہے وہ اس قدر عظیم تھی کہ جس کے اوپر جو یہ مصیبت جو ہے وہ اہل آسمانوں کے اوپر رہنے والے بھی اس مصیبت سے متاثر ہوئے، آپ کی شہادت سے متاثر ہوئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ اس حدیث میں آپ نے یہ فرمایا زرارہ سے، یا زرارہ، اے زرارہ، آسمان میرے جد کی شہادت کے بعد 40 دن تک رویا ہے، اور یہ 40 دن تک جو رویا ہے وہ خون رویا ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ صاحب ہم نے سائنسی نقطۂ نظر سے بھی یہ دیکھا ہے کہ کبھی کالا کالا پانی آسمان سے برستا ہے، کبھی گندلا پانی آسمان سے برستا ہے، کبھی مچھلیاں آسمان سے گرتی ہیں پانی کے ساتھ ساتھ۔ اسی طرح سے کبھی ایسا بھی اتفاق ہوا کہ خون برسا ہو۔ یہ خون کا برسنا جو ہے وہ غم کی علامت ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ غم کی علامت اس وقت ظاہر ہوئی جب ہمارے جد بزرگوار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اہل سماوات نے آنسو بہائے ہیں امام حسین علیہ السلام کے اوپر، اور وہ بھی خون کے آنسو بہائے ہیں۔ اس حقیقت سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اتنا بڑا غم ہے کہ اس غم کے اوپر نہ صرف اہل زمین روئے ہیں اور انہوں نے گریہ کیا ہے، انسانوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوا ہے، بلکہ تمام مخلوقات عالم نے اپنا اثر ظاہر کیا ہے۔ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بیت المقدس کی زمین پر پتھروں کے نیچے سے خون تازہ جوش مارنے لگا تھا شہادت سید الشہداء کے موقع کے اوپر، وہ بھی 40 دن تک یہ سلسلہ رہا۔ اسی طرح زرارہ کی اس حدیث میں امام نے یہ فرمایا کہ 40 دن تک آسمان خون کے آنسو روتا رہا ہے۔ تو یہ بھی 40 کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، لہذا 40 کو بڑی اہمیت حاصل ہے، بڑی خصوصیت حاصل ہے، اور اسی وجہ سے ہم نہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ علماء نے 40 کو اہمیت دی ہے، بلکہ اہل بیت علیہ السلام نے 40 کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اور اسی 40 کو خصوصیت دینے کے نتیجے میں عزائے سید الشہداء، پیام سید الشہداء، مظلومیت سید الشہداء، مقصد سید الشہداء، عرفان سید الشہداء، حقیقت دین محمد و آل محمد سلام اللہ علیہم اجمعین، اسی 40 کے ذریعے پوری کائنات میں پھیلی ہے، پوری کائنات میں اسے انتشار ملا ہے۔ تمام
مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچا ہے. جن لوگوں نے قبول کیا ہے انہوں نے قبول کیا ہے، جن لوگوں نے قبول نہیں کیا ہے بلکہ وہ اس قتل کے اوپر اگر راضی ہوئے ہیں تو یہ نہیں کہا گیا ہے کہ بھئی کربلا میں جو قاتلین تھے وہی جو ہے وہ سزا یافتہ ہیں یا سزا کا شکار ہونے والے ہیں. نہیں، بلکہ ہمیں یہ کہا گیا کہ جن لوگوں نے 1400 برس سے آج تک شہادت سید الشہداء کے اوپر غم منایا ہے، ان کے ساتھ قتل نہیں ہوئے ہیں حسین کے ساتھ، نہیں، بلکہ اس کو غم سمجھ کر کے اپنے دل کے اوپر متاثر ہوئے ہیں، اپنے دل کے اوپر اثر لیا ہے اور یہ غم منایا ہے، اور اس غم کے ذریعے سے مقصد حسین کو نشر کیا ہے، پیغام پھیلایا ہے. وہ اجر و ثواب کا باعث ہوں گے ویسے ہی جیسے شہدائے کربلا علیہم الصلاۃ والسلام. اور وہ جو قاتلین تھے ان قاتلین کے ساتھ وہ لوگ بھی مشہور ہوں گے کہ جو آج تک امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے قتل کے اوپر راضی ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام اچھا ہوا، اور وہ یزید اور یزیدیت کی حامی بھرتے ہیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں بر صغیر ہند و پاک میں ایسی فضا بنائی جا رہی ہے، اور خاص طور سے پاکستان میں ایسی فضا بنائی جا رہی ہے کہ یزید زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. مسلمان ہونا اور اس کے بعد یزید زندہ باد کا نعرہ لگانا ایک بہت ہی قیامت خیز چیز ہے. اور یہ چیز جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایسے لوگ کہ جو اس قتل کے اوپر راضی ہیں اور یزید کو مجرم نہیں سمجھتے، ان کا حشر کیا ہوگا؟ ہم زیارتوں میں ان کے حشر کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں، لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ. لعنت ہو ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے آپ کو قتل کیا، لعنت ہو ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے آپ پر ظلم کیا، لعنت ہو ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے آپ کے قتل اور آپ کی شہادت کو سنا اور اس کے اوپر راضی رہے. اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شہادت سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام یہ مسلسل تا صبح قیامت ایک جنگ حق و باطل کا سلسلہ ہے جو جاری رہنے والا ہے. اور اسی سے ہم حقیقت کو پہچانتے ہیں اور حقانیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ ایک میزان اور ایک پیمانہ ہے جو کربلا سے ہمیں ملا ہے. اور اس کا آغاز کہاں سے ہوا ہے اور کب سے ہوا ہے؟ اس کا آغاز اسی 40 سے ہوا ہے. شہادت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کربلا میں اہل حرم کو اسیر کیا گیا، اور اسیر کیے جانے کے بعد آپ کو یہاں سے لے جایا گیا. یہ مظلومیت کا کارواں کوفے پہنچا، کوفے سے شام پہنچا، جہاں جہاں اسے موقع ملا اس نے پیغام سید الشہداء کو نشر کیا، پھیلایا، منتشر کیا، مظلومیت اہل بیت کو منتشر کیا، شام میں حقانیت کا اظہار کیا، اور یزید کو شرمندہ ہونے پر مجبور کیا، اور یہ کہنے پر مجبور کیا کہ یہ میں نے نہیں کیا، یہ ابن زیاد نے کیا ہے. اور دنیا والوں کے اوپر یہ بات کھل کر کے آ گئی جناب امام سید سجاد اور جناب زینب کے خطبوں کے ذریعے کہ یہ چیز جو ہم سے بیان کی گئی تھی، میڈیا نے جو ہم سے بیان کیا تھا، وہ غلط تھا. باغی خلیفۃ المسلمین کے خلاف بغاوت کرنے والا نہیں تھا کہ جس کا سر قلم کر کے لایا جا رہا ہے، بلکہ یہ فرزند رسول تھا کہ جس کا سر قلم کیا گیا. یہ اہل حرم خاندان اہل بیت ہے کہ جنہیں بے مقنعہ چادر شام اور کوفہ پھرایا گیا ہے، اور شام لایا گیا ہے، اور دربار میں لایا گیا ہے، اور قید خانے میں رکھا گیا ہے. اور ایک ایک خطبے جو امام سید سجاد نے اور جناب زینب سلام اللہ علیہا نے دیے شام میں،
اس سے میڈیا کی ساری قلعی کھل گئی، اور اس کے بعد یزید اس بات کے اوپر آمادہ ہوا کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے اہل حرم کو شام سے نکالے اور یہاں سے دور کر دے، تاکہ جتنی دیر تک اہل حرم یہاں رہیں گے اس کی رسوائی بڑھتی جائے گی، اور ممکن ہے کہ اس کی اسے خلافت کے تخت سے ہٹا دیا جائے اور اس کی حکومت ختم ہو جائے۔ لہذا اس نے جلد از جلد یہاں سے اہل بیت علیہم السلام کو نعمان ابن بشیر کی سپہ سالاری میں یہاں سے نکالا ہے شام سے۔ اور وہ 40 جسے ہم واقعی 40 کہتے ہیں، یہ وہی 40 ہے کہ 40 دن گزر جانے کے بعد یہ قافلہ جو مدینے کی طرف جا رہا تھا اسے موڑا گیا کہ ہمیں کربلا ہوتے ہوئے جانا ہے۔ شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اس قافلے کو کربلا کی طرف موڑا، اور شہزادی نے 40ویں دن کربلا میں پہنچ کر اپنے بھائی کا چہلم کیا ہے، اپنے بھائی کا غم منایا ہے، اپنے بھائی کے غم کے ساتھ ساتھ دنیا میں اس پیغام کو نشر کیا ہے، اور یہ وہ پہلا پیغام حسینی تھا۔ وہاں شام میں مجلس ہوئی، یہ پہلی مجلس تھی، اور یہاں نشر کرنے کا 40 کے نشر کرنے کا پہلا عنوان تھا کہ جو یہاں گویا 40 کے دن منعقد کیا گیا۔ کیسے پہلا عنوان تھا؟ کربلا والے اہل حرم کربلا میں پہنچنے پائے اس سے پہلے ہی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کچھ بنی ہاشم کو اپنے ہمراہ لے کر اور کچھ دوسرے شیعوں کو اپنے ہمراہ لے کر، دوستداران اہل بیت کو اپنے ہمراہ لے کر، نابینا ہونے کے باوجود اپنے غلام عطیہ کے سہارے کربلا معلیٰ پہنچتے ہیں اور 40 کے دن پہنچتے ہیں۔ ایک مختصر سا قافلہ تھا جسے لے کر کے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری پہنچتے ہیں، اور ایک قافلہ ادھر سے آتا ہے مدینے کی طرف سے، اور ایک قافلہ شام کی طرف سے آتا ہے جس میں جناب امام سید سجاد ہیں اور جناب زینب ہیں اور اہل حرم ہیں، اور یہ دونوں قافلے کربلا میں ملتے ہیں۔ جب یہاں دونوں قافلے کربلا میں ملتے ہیں تو ان دونوں قافلوں میں نے جو غم منایا ہے وہاں اور جو سوگ منایا ہے وہاں، اس سوگ کو جو شہرت حاصل ہوئی اور اس غم کو جو شہرت حاصل ہوئی، تو اطراف میں رہنے والے جو قبائل تھے، مختلف قبائل، مختلف خانوادے جو اطراف کربلا میں رہنے والے تھے، ان کو بھی خبر ہوئی کہ اہل بیت شام سے واپس آ گئے ہیں، زینب شام سے واپس آ گئی ہے، اور ان خاندانوں نے اور ان قبیلوں نے جوک در جوک کربلا میں اکٹھا ہونا شروع کیا تاکہ زینب کو ان کے بھائی کا پرسہ دیں۔ یہی وہ اجتماع تھا اور یہی وہ راہ پیمائی تھی جو پہل کربلا میں منعقد ہوئی، اور اسی راہ پیمائی اور اسی اجتماع کے ذریعے پیغام رسانی مظلومی اہل بیت اور شہادت اہل بیت کے مقصد کو نشر ہونے کا موقع ملا، اور اس طرح ہر سال یہ سلسلہ اپنی جگہ کے اوپر باقی رہا۔ آج بھی یہ سلسلہ باقی ہے۔ مولا ہماری 40 کی زیارت کو قبول فرمائیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔